غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی غیر مقلد اور دیگر مذاہب باطلہ کو استاد بنانا، کسی غیر مقلد کو یا کسی کو استاد بنانا یا امام بنانا اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے، اور ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ ایک ہی سوال کو اتنا بڑھا دیا کہ ہر ایک کا الگ الگ جواب دو تو وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ پورا سوال سمٹ سکتا تھا اس معاملے میں کہ کسی غیر مقلد سے تعلق رکھنا کیسا، یہ بنانا وہ بنانا، یہ سب چکر میں پڑ گیا۔ امام بنانا، معلم بنانا، مدرس بنانا، کہاں پڑ گئے آپ؟ ایک بات بتاؤ، حضور کا ارشاد ہے ھذا العلم دین فانظروا مما تاخذونہ، یہ علم دین بھی دین ہے تو دیکھو تم کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ دیکھنا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہیں، اتنا تو دیکھتے ہیں نا کہ اس سے سیکھو جس کے پاس وہ ہنر ہو۔ آپ ڈاکٹری سیکھنا چاہتے ہیں تو جس کے پاس ڈاکٹری کی سند ہو، وہ ہنر ہو۔ آپ کسی سے سونا چاہتے ہیں تو یہ تو دیکھ لو کہ اس کے پاس سونا ہے بھی کہ نہیں۔ آپ چاندی چاہتے ہیں، یہ دیکھ لو کہ اس کے پاس چاندی ہے کہ نہیں۔ آپ علم چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لو اس کے پاس علم ہے کہ نہیں۔ جو حاصل کرنا ہے، جس سے حاصل کرنا ہے، وہ دیکھنا پڑے گا نا۔ جب اس کے بعد ہائی نہیں تو دیکھے گا۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا کہ جیسے بے سونا سے سونا نہیں مل سکتا، جیسے کہ بے چاندی سے چاندی نہیں مل سکتا، جیسے کہ بے ہنر سے ہنر نہیں مل سکتا، جیسے کہ جاہل سے علم نہیں مل سکتا، ویسے ہی بے دین سے دین نہیں مل سکتا۔ پہلے دیکھو آپ جس سے دین سیکھنے گئے ہیں اس کے بعد دین ہے کہ نہیں، یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ آپ علم بھی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو علم ہے کہ نہیں، جو بھی علم آپ سیکھنا چاہیں پہلے دیکھتے ہیں یہ علم اس کا ہے کہ نہیں۔ اور استاد کا معاملہ عجیب ہے، یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو بہت تفصیل سے میں پیش کروں، مگر میں قانون کی بات بتا دوں، بنیادی بات، اس سے آپ کو سمجھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس میں راز کی بات۔ یہ بتاؤ، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معلم کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ارے کیا ہوا جی،
قرآن شریف ہی تو پڑھانا ہے، قرآن تو وہی ہے، کوئی بھی پڑھاتا۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت، پڑھانے والا کون ہے؟ قرآن شریف ہی تو پڑھانا ہے۔ یہ عام ذہن ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، قرآن کریم تو ایک ہی ہے نا، اس میں کوئی شبہ ہے کسی کو؟ ایک اللہ کا کلام ہے۔ یہ فرقے 72 کیسے؟ سب پڑھ کر کے آئے ہیں نا۔ قرآن شریف تو سبوں نے پڑھا ہوگا، ہر فرقے والوں نے پڑھا ہوگا، یہ 72 کیسے ہو گئے؟ کلام ایک، فرقے 72، یہ کیسے ہو گئے؟ ہیں کہ نہیں ایسا؟ یہ فرقے بہت ہیں، وہ کیسے گئے؟ اس قرآن کو ان کے بھی کوئی پڑھانے والے، ہمارے بھی کوئی پڑھانے والے، پڑھانے والوں نے پڑھایا، تو یہ 72 کیسے ہو گئے؟ اصل میں یہ قرآن سے 72 نہیں ہوئے ہیں، قرآن ایک کرنے آیا ہے، 72 بنانے نہیں آیا۔ یہ قرآن سے 72 نہیں ہوئے ہیں، یہ پڑھانے والوں سے 72 ہوئے ہیں۔ ہمارا پڑھانے والا کوئی، ان کا پڑھانے والا کوئی، ان کا پڑھانے والا کوئی۔ تو یہ 72 جو ہوئے ہیں قرآن سے نہیں ہوئے ہیں، قرآن کے پڑھانے والوں سے ہوئے۔ یہ بات بالکل ایسی ہے جو آپ کے دماغ میں انشاءاللہ بہت اچھا آسانی سے آ جائے گی۔ ہم آپ کو بتائیں، کتاب سے کوئی آدمی گزرا نہیں ہوتا، پڑھانے والوں سے ہوتا۔ کتاب تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب، اور وہ کتاب اگر کوئی قادیانی پڑھائے تو پڑھنے والا قادیانی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب اگر وہ کتاب کوئی رافضی پڑھائے تو پڑھنے والا رافضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب معتزلی پڑھائے تو معتزلی بنا دے، مرجیہ پڑھائے تو مرجیہ بنا دے، قدریہ پڑھائے قدریہ بنا دے۔ پڑھانے والے کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کیا پڑھ رہے ہو، یہ دیکھو کس سے پڑھ رہے ہو۔ تو پڑھانے والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ فَانظَرُوا مِمَّا تَأْخُذُونَهُ، غور کرو یہ دولت تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اصل پڑھانے والا، آپ کتاب میں نظر رکھیں، کتاب میں کیا، کتاب میں کیا، ارے کتاب میں تو کچھ نہیں ہے، پڑھانے والے میں کیا ہے یہ دیکھو۔ تو اصل معلم کی حیثیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کتابیں بڑی خراب خراب ہوتی ہیں، ان سے بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے، مگر پڑھانے والا اگر خراب ہے تبھی اس کی خرابی ظاہر ہوتی ہے۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں، مدرسے شرفیہ میں 10 سال تک ایک جگہ رہ کر میں نے پڑھا، اور اس میں جو کتابیں تھیں اپنے لوگوں کی تو تھی ہی، اس میں فلسفہ کی کتابیں، منطق کی کتابیں، فلسفے میں افلاطون کا خیال، ارسطو کی باتیں، بقراط و سقراط کی حماقتیں،
10 साल तक मैंने बेदीनों की किताब पढ़ी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेदीन नहीं हुआ। बेदीन अरस्तु के खुराफात पढ़े, बतली मूस की हमाकतें पढ़ी, सुकरात और बुकरात के कवायद देखे, मगर मैं अपनी जगह पर रहा। मैं न बेदीन हुआ, न फलसफी हुआ, न अफलातूनी हुआ। वजह क्या है? वजह ये है कि किताब तो दूसरों की थी, पढ़ाने वाला हमारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शेखुल इस्लाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। किताब तो दूसरों की थी, पढ़ाने वाला हमारा था। तो हमारा पढ़ाने वाला क्या करता था? पहले किताब को मुसलमान बनाता था, फिर पढ़ाता था। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। और पढ़ाने वाला अगर हमारा नहीं है तो कुरान से भी गुमराह कर देते। कुरान हिदायत की किताब है। पढ़ाने वाले जब 72 हैं तो पढ़ने वाले भी 72 हो जाएंगे। लिहाजा अल्लाह का कलाम भी अपनों से पढ़ो, अपने ना मिले तो जाहिल रहना बेहतर है इस पढ़ने से। क्यों? ईमान अगर जहालत ही से बचे तो जहालत अच्छी है। ईमान बहुत अहम चीज है, उसको बचाना जरूरी है। तो इसीलिए जरूरी के करार दिया है कि मुअल्लिम असल होता है। मुअल्लिम के नजरियात और ख्यालात उसके शागिर्दों के अंदर सरायत कर जाते हैं। लिहाजा ये मत देखो ये किताब क्या है, आम पारा ही क्यों ना हो, आम पारा ही क्यों ना हो, ये भी गैरों से मत पढ़ो। क्यों? अरे अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ाने में क्या हरज है? अलिफ बे ते से पढ़ाने में क्या हरज है? आप हर जगह हरज, आप हरज देख रहे हैं। हरज ना होता तो आपको रोका क्यों जाता? ये सब वाह। एक हरज में बता दूं, मामूली, आप किसी को उस्ताद बनाएंगे ना तो उससे मोहब्बत होगी कि नहीं? उसकी कद्र करोगे कि नहीं? उसकी ताज़ीम करोगे नहीं? करोगे ना? ये पहली सीढ़ी हो गई कि आप उसकी पकड़ में आ गए। किताब तो ऐसी नहीं थी कि आपको गुमराह बनाए, उस्ताद से मोहब्बत पैदा हो गई। जब आज उस्ताद से मोहब्बत पैदा हो गई तो क्या कभी नफरत पैदा होगी? आज उस्ताद की हर बात आप मान रहे हैं, आगे चल के भी हर बात मानेंगे। उस्ताद है ना। और फिर यही उस्ताद बाद में चलकर अपनी उस्तादी दिखा देता। जिसको हम बेदीन समझते हो उससे हम मोहब्बत के रास्ते कैसे बनाएं? तो मुअल्लिम की हैसियत होती है, मुअल्लिम की अहमियत होती है। लिहाजा जब तुम दीन सीख रहे हो तो उससे सीखो जिसके पास दीन हो। बेदीन से तुम्हें दीन नहीं मिल सकता। इसीलिए तो बड़े बड़े मुफक्किरीन के पास लोग गए
علم لینے کے لیے کہاں سے کیا ہوگا. بولی سینا ہو گئے، افلاطون ہو گئے، دیمقراطیس ہو گئے، سقراط و بقراط ہو گئے، بے دینوں سے پاس پڑھنے گئے، یہ سب بن گئے، سائنسداں ہو گئے، ایسا ہو گئے ویسا ہو گئے، مگر وہاں جا کر کوئی غوث جیلانی نہیں بنا، مخدوم شمرانی نہیں بنا، غریب نواز نہیں بنا. تو جو بنانے والے تھے وہ بڑے زیادہ اہم تھے. بے شک. تو ایسوں سے پڑھو جو تمہیں دین سے نکلنے نہ دے. بے شک. یہ ضروری. جیسے دنیا کے معاملے میں بھی آپ اگر کیا نام ہے حکمت سیکھتے، حکمت کرنا چاہتے ہیں تو حکیموں سے پڑھو، جاہلوں کو نہیں جاتے. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو.